وکی لیکس کے اندر ناظرین بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، کچھ آپ کے سامنے آ گئیں، کچھ کی مزید تفصیل سامنے آ رہی ہے. ابھی اور بھی وکی لیکس ہیں. وکی لیکس ہیں کیا؟ امریکہ کی طرف سے جو کیبل لکھی جاتی ہے، اپنے آفس کو رپورٹ کیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر مختلف لیڈران کیا کر رہے ہیں، وہ رپورٹنگ سامنے آ گئی. پاکستان کے حوالے سے جو رپورٹنگ سامنے ہے، نہ صرف امریکہ کی اپنی اسیسمنٹ ہے پاکستان کے بارے میں، بلکہ پاکستان کے دوست جو ہیں وہ یو اے ای والے ہوں، وہ سعودی عرب والے ہوں، وہ ترکی کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں. ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہماری قیادت کے بارے میں کوئی اچھا رویہ نہیں رکھتے. آپ کچھ پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہے تھے، میں اس کے بعد پھر اپنے سوال پہ آؤں گا. جی گو ہے. دیکھیے یہ طلعت جہاں تک اوتھینٹسٹی کی بات ہے، یہ تو اس میں کوئی شک مستند ہے، اس کے اوپر ہمیں ڈینائل میں نہیں رہنا یہ چاہیے. بیوقوفی ہوگی اور اممیچورٹی ہوگی اف وی سے کہ یہ جی فراڈ ہے یا یہ کوئی کانسپریسی ہے وغیرہ. یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے شاہ عبداللہ جو ہے، ہی از ون آف دا موسٹ ایکسپیرینسڈ لیڈرز ان دی اسلامک ورلڈ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. پچھلے 35 سال سے وہ سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس رہے، اس کے بعد پھر بادشاہ بنے. اور عملی طور پر اس وقت بادشاہ ہی تھے. اور جو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا ایک خاص مقام ہے، پاکستان میں بھی ہے اور اسلامک دنیا میں بھی ہے، اور ہی از ویری ہائیلی ریگارڈیڈ اینڈ ہائیلی ریسپیکٹڈ. اس میں تو کوئی شک نہیں. اور پاکستان کے لیے میں وٹنس ٹو اٹ، کیونکہ میں نے بہت سی میٹنگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں ایٹ دا ہائیسٹ لیول. ہی ہیز ویری اسپیشل فیلنگس. اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے، اول تو وہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کسی دن چھپ جائے گا. اگر انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے تو میرا مطلب کہ یہ ان کی انٹینسٹی آف فیلنگ ہے. اچھا میں ایک سوال کر لوں اسی پہ، انٹینسٹی آف فیلنگ کی. بحیثیت سفارتکار، پاکستان کے ایکسپیرینس ترین سفارتکاروں میں سے ایک جس نے یہ میٹنگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں، یہ جو الفاظ ہیں یہ کتنی انٹینسٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں؟ یہ آف دا کف ریمارک ہے کیٹیگری، یہ آف دا کف ریمارک ہے، یہ سوچی سمجھی ہوئی ایک انالیسز ہے، یہ کنکلوژن ہے، یہ حتمی رائے، یہ کیا ہے؟ طلعت ایٹ دس لیول یا اس لیول پر نہ مذاق ہوتا ہے، نہ کوئی نان سیریس بات ہوتی. پلیز کیپ دس ان مائنڈ. یہ بالکل اس کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ وہاں بات ہوتی ہے جہاں where you think you have maximum confidence in the person. ٹھیک ہے جی. اچھا سیڈ پارٹ ہے کہ دیکھیے انفارچونیٹلی زرداری صاحب کے بارے میں کتنا میڈیا میں آیا ہے. ویسٹرن میڈیا ہیز بین فل آف اٹ. ہے جی. ہمارے میڈیا میں بہت کچھ آیا ہے، ہمارے لیڈرز بھی بہت کچھ کہتے رہتے ہیں. تو مقصد ہے کہ اینڈ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ، شاہ عبداللہ از ون آف دا موسٹ ویل انفارمڈ فارن لیڈرز آن پاکستان. دس آئی کین ٹیل یو. اس میں کوئی شک نہیں. جب وہ بات کرتے تو ہمیں میرا مطلب کہ بہت میچور، بہت بیلنس، بہت سیزنڈ قسم کے آدمی ہیں. اور دیکھیے ان کی عمر بھی آپ دیکھیں نا. آئی مین از ناٹ چائلڈش. از ناٹ اے چائلڈش ریمارک. لیٹ می اسپن اٹ اراؤنڈ. میں خواجہ صاحب کو بیچ میں لے کے آؤں گا. یہ جتنی باتیں ہوئی اور ابھی تسنیم صاحب کا بھی نقطہ نظر لیں گے ہم، بجائے اس کے کہ ایک ریئیکشن اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ واقعتاً ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی قیادت کے بارے میں ہی اس تفصیل کے ساتھ باتیں کیوں لیک کی گئیں. این ممکن ہے کہ مواد جو ہے وہ بہت سارا اور لیڈران کے بارے میں بھی ہو. ہندوستان کی قیادت کے بارے میں ابھی تک ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں آئی. یا تو ان کے بارے میں کوئی کیبل چھپتی نہیں ہے، یا کیبل چھپی ہے بھیجی گئی ہے تو وہ لیک نہیں ہوئی. پاکستان کی قیادت کے بارے میں ہی کیوں؟ اور پھر شاید ہم بھی کچھ ذرا اوور ڈو کرتے ہیں. دنیا بھر کی قیادت کے اندر کچھ خامیاں ہوتی ہیں، ہمیں تھوڑا سا پروٹیکٹ کرنا چاہیے اپنی قیادت کو. یہ اس کے اوپر ذرا اگر آپ فرمائیں. نہیں ضرور کرنا چاہیے طلعت، اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. ہمیں بصیرت پاکستانی اپنی قیادت کو پروٹیکٹ کرنی چاہیے. لیکن جب قیادت جو ہے وہ خود ہی جو ہے آپے سے باہر ہو جائے تو اس میں آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ یا اتنی بلیٹنٹ ہو جائے یا اتنا فلانٹ کرنا شروع کر دے تو اس میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں لوگ ہر بات میں لوگ کو غلط کام بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ڈسکریشن رکھتے ہیں، اس میں پردے میں اس کو کیا جاتا ہے. جرم کرنے کی بھی تہذیب ہوتی ہے، اس کی بھی تہذیب، اس کے بھی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، اس کے بھی طور طریقے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ تو دن دہاڑے سارا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو آدمی سب سے زیادہ کرپٹ ہوگا اس کو سب سے اچھا عہدہ جو ہے حکومت میں ملے گا. The corruption has premium in this country. اور ایوارڈ کی جاتی ہے کرپشن جو ہے وہ آپ دیکھیں چن چن کے پاکستان میں جتنے ادارے ہیں چن چن کے کرپٹ آدمی ان پہ لگائے جاتے ہیں. پھر کورٹس انٹروین کرتے ہیں، پھر میڈیا انٹروین کرتا ہے اور پھر بھی جو ہے کام چلایا جاتا ہے. تسنیم صاحب سے پوچھتے تسنیم صاحب یہ کیبل جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ دراصل آئینہ ہے. ہمیں ان سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے، ذرا غور سے اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
मैं समझता हूँ हमने अपना चेहरा बड़ा गौर से देखा हुआ है, साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी की हैं माशाल्लाह। तो बात ये है कि चेहरा हमें सबका देखना चाहिए। अगर आपने घर की बात हमें करनी चाहिए तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने माजी के अंदर कैसे अदालतों को इस्तेमाल किया, और उसकी अब तो टेप भी आ चुकी है, प्रूफ भी आ चुके हैं, और उसके बारे में कोई डिबेट ही नहीं हो रही। मैं समझता हूँ ये मीडिया का भी जिम्मेदारी है, सिर्फ एक चैनल के अलावा किसी ने डिबेट की है? वो जो सैफुर रहमान के साथ टॉक हुई है शहबाज शरीफ साहब की कि ये सजाएं दी जाएं, ये किया जाए, वो किया जाए, वो उसके ऊपर किसी ने बात की है? और ये पहले अपने घर को दुरुस्त करें ख्वाजा साहब, फिर उसके बाद जो दूसरों के ऊपर इल्जामात लगाएं। पहले भी 10-11 साल हम उन इल्जामात को फेस करते आए हैं, अदालतों में भी केस पड़े हैं, और जो कुछ हुआ है आपके सामने है। और आज भी मैं समझता हूँ इनके पास इसके अलावा कोई बात नहीं है, करप्शन के अलावा इनके पास कोई मैटर नहीं है कि इस मौजूदा गवर्नमेंट को टारगेट किया हुआ है इन हमारे दोस्तों ने, जिनके साथ हम मफाहमती पॉलिसी लेके चल रहे हैं कि इस मुल्क को हमने आगे लेके चलना है। हम इनकी हर कड़वी बात को बर्दाश्त भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इनको साथ लेके चल रहे हैं। तो बात यह है कि हमें उन चीजों के ऊपर जो इंकशाफात हुए उसको टारगेट बनाकर हमने एक नई डिबेट शुरू कर दी है कि मैं समझता हूँ इस वक्त हमें इस मुल्क के लिए ये जरूरी है कि हम सबको इकट्ठे होकर एक भरपूर जो हम एक जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के हवाला से, और हमें उसको वो बिल्कुल सामने रख के हमें आगे बढ़ना है, और मुकाबला भी उनका करना है, और मुल्क को भी हमने आगे लेके अच्छा, इसमें मुझे जरा एक ब्रेक लेने, आपके पास दोबारा वापस में आऊंगा। जो हमने दहशतगर्दी की जंग लड़नी है उसके लिए जो हमें पैसे चाहिए वो भी इन्हीं दो ममालिक में सबसे ज्यादा आते हैं, और जो हमें उसके बाद डेवलपमेंट करनी है वो भी इन्हीं दो ममालिक में से ज्यादा आती है। और जो हमारे तीसरा दोस्त मुल्क है तुर्की, उसकी क़यादत भी हमारे जमहूरियत के मुस्तकबिल के बारे में डावाडोल है। तो गुजारिश ये है कि आपसे और आपसे कि जरा हमें सोचना तो चाहिए कि दुनिया हमारे बारे में इस किस्म का रवैया क्यों अपनाए हुए, और ये सस्टेनेबल है या नहीं है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं और एक आध सवाल भी आपको लेंगे, आपने सवाल भी किए हैं, जरा अपने कायदीन और उनके नुमाइंदगान से पूछेंगे कि वो उसका जवाब क्या देते हैं। स्टे ट्यून्ड।